بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 45 ہے اور یہ سبق جنس اجناس العیوب کے متعلق ہوگا. وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نقصان الثمن سے لے کر فلا يتحقق عیبا تک کتاب کی عبارت ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار مع خلو اکثر الافراد عنہ فهو عیب، کہ ہر وہ چیز جو تجار کی عادت میں نقصان سبب کا باعث ہو اور مبیع کے اکثر افراد اس سے خالی ہو تو وہ عیب کہلاتا ہے. شروط رد المبیع، فقہا نے مبیع کے رد کرنے کے لیے جو شروط بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کل عیب کان عند البائع ولم يره المشتري لا عند العقد ولا عند التسلیم وكان العقد مطلقا عن شرط البراءة يوجب الرد، کہ ہر ایسا عیب کہ جو بائع کے پاس ہو اور مشتری نے نہ تو عقد کے وقت دیکھا ہو اور نہ ہی جب بائع مشتری کو مبیع پر قبضہ دے رہا تھا، مبیع حوالے کر رہا تھا، اس وقت دیکھا ہو اور بائع نے عیوب سے برات کی شرط بھی نہ رکھی ہو، عقد مطلق ہو، تو ایسا عیب موجب للرد ہے. ایسے عیب کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبیع واپس کریں. اصل نمبر 3، کل عیب یتمکن المشتری من ازالته من غیر مؤونۃ تلحقه ومن غیر نقص یلحق المبیع فهو لیس بعیب، کہ ہر ایسا عیب کہ جس کے دور کرنے پر مشتری کو قدرت ہو بغیر کسی خرچہ کے، یعنی اگر وہ دور کرتا ہے تو مشتری پر کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی تاوان نہیں آتا، اور نہ ہی اس عیب کی وجہ سے مبیع کو کوئی نقص لاحق ہوتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، یعنی اس عیب کی وجہ سے مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ مبیع واپس کریں. اصل نمبر 4، خيار العیب وخيار الرؤية على التأخير عندنا وعند الشافعی على الفور، کہ خیار عیب اور خیار رؤیت احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں علی التراخی علی التأخیر ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علی الفور ہے. علی التراخی کا مطلب یہ کہ جب تک مسقط خیار نہ پایا جائے تب تک یہ خیار عیب اور خیار رؤیت باقی رہتے ہیں اگرچہ بہت زیادہ مدت گزرے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر فوراً ان خیاروں کو استعمال نہیں کیا، مدت گزر گئی تو یہ ساقط ہو جائیں گے. اصل نمبر 5، لا تأثیر لظہور العیب فی بطلان العقد او فسادہ، عقد کے فاسد ہونے یا باطل ہونے میں عیب کے ظہور کے لیے کوئی تاثیر نہیں ہے. یعنی اگر مبیع میں عیب ظاہر ہو جائے تو یہ عیب مؤثر بطلان عقد یا فساد عقد میں مؤثر نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہ تو عقد باطل ہوتا ہے اور نہ ہی فاسد ہوتا ہے. آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو اجناس العیوب یہ جنس ہے، اور اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے کئی اجناس کو جمع فرمایا ہے. مثلا اباق ہے، البول فی الفراش ہے، والسرقہ ہے. تو اس میں سے ہر ایک جنس کے 4 فصول بن سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف اباق کے 4 فصول بنائیں گے اور باقی البول فی الفراش والسرقہ میں بھی یہی فصول ہوں گی. تو فصل نمبر 1، الاباق عند البائع قبل البلوغ ومعاودته عند المشتری قبل البلوغ، کہ غلام جو ہے وہ بائع کے پاس سے بھاگ چکا بلوغ سے پہلے اور پھر واپس کر کے کسی کو فروخت کیا، تو مشتری کے پاس سے بھی بھاگا ہے بلوغ سے پہلے، تو اس صورت میں مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اباق کے اس عیب کی وجہ سے یہ بائع غلام واپس کریں، اس لیے کہ سبب ایک ہی ہے. فصل نمبر 2، الاباق عند البائع قبل البلوغ ومعاودته عند المشتری بعد البلوغ، کہ غلام جو ہے وہ بائع کے پاس سے بھاگ چکا اور پھر اس کو واپس لایا گیا، لیکن یہ معاملہ بلوغ سے پہلے ہوا، اور پھر کسی کو فروخت کیا، مشتری کے پاس سے بعد البلوغ بھاگا ہے، تو کیا اس عیب کی وجہ سے بھی مشتری غلام بائع کو واپس کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ واپس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بائع کے پاس قبل البلوغ اور مشتری کے پاس بعد البلوغ ہوا ہے، اور دونوں کے اسباب الگ الگ ہیں، جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی. الاباق عند البائع بعد البلوغ ومعاودته عند المشتری بعد البلوغ،
کہ غلام بائے کے ہاں سے بعد البلوغ باغیں، اور یہی عیب مشتری کے پاس بھی بعد البلوغ عود کریں، یعنی مشتری کے پاس سے بھی غلام باغے بعد البلوغ، تو یہ ایک ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے مبی واپس کیا جا سکتا غلام واپس کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سبب دونوں کا متحد ہے۔ فصل نمبر 4، الصبی الغیر الممیز اذا ارتکب الامور هذه الامور فلا يعد عیبا، کہ اگر صبی غیر ممیز وہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک کام کریں تو ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے، ان عیوب کے ظہور کی وجہ سے صبی غیر ممیز یہ واپس نہیں کیا جا سکتا۔ آتے ہیں اگلی جنس کی طرف، جنس الجنون، یعنی اگر مبی میں جنون کا عیب ہو، یعنی غلام ہے وہ پاگل ہے، تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الجنون فی الصغر عند البائع فحسب، کہ صغر میں بائع کے پاس ہی صرف اگر غلام میں جنون کا ظہور ہو اور مشتری کے پاس عود نہ کریں تو کیا صرف اس بائع کے پاس پائے جانے کی وجہ سے غلام واپس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو بعض مشائخ کے ہاں واپس کر سکتا ہے، جبکہ جمہور کے ہاں واپس نہیں کر سکتا۔ اور فصل نمبر 2، معاودتہ فی الکبر او الصغر عند المشتری، کہ اگر وہ عیب یعنی جنون کا جو عیب ہے یہ چاہے کبر میں ہو چاہے صغر میں ہو، مشتری کے پاس اگر یہ عود کریں، مشتری کے پاس یہ عیب ظاہر ہو، تو اتحاد سبب کی وجہ سے جمہور مشائخ کے ہاں واپس کر سکتا ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله. قال والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجار کی عادت میں ہر وہ چیز جو نقصان ثمن کا موجب ہو وہ عیب ہے، اس لیے کہ ضرر پہنچنا یہ مالیت کے نقصان پر بنا ہے، اور نقصان مالیت قیمت کے کمی پر موقوف ہے، اور اس کے جاننے میں تجار کے عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور غلام کا باغنا اور بستر پر پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ بچپن میں عیب ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو، پس جب وہ بالغ ہو جائے تو یہ عیب نہیں ہے یہاں تک کہ بلوغ کے بعد دوبارہ اعادہ کریں۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ تجار کی عادت میں جس چیز کی وجہ سے ثمن میں نقصان پیدا ہو وہ عیب شمار ہوگی، کیونکہ آدمی کو مالیت کی کمی کی وجہ سے ضرر پہنچتا ہے، اور مالیت کی جو کمی ہے اس کا دار و مدار قیمت کے کمی پر ہے۔ تو ابھی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ قیمت کن چیزوں سے کم اور زیادہ ہوتی ہے؟ تو اس میں ہم رجوع کریں گے تجار کے عرف کی طرف، تجار سے پوچھیں گے، وہ چونکہ اہل فن ہے تو وہ جس چیز کو قیمت کی کمی کا موجب قرار دے تو وہ عیب کہلائے گا۔ اور اگلا جو مسئلہ ہے صاحب ہدایہ اگلی عبارت میں اس کی خود وضاحت فرمائیں گے۔ ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلك، وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غير ذلك، وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر، فالبول في الفراش في الصغر لضعف في المثانة، وبعد الكبر لداء في الباطن، والإباق في الصغر لحب اللعب، والسرقة في الصغر لقلة المبالاة، وهما بعد الكبر لخبث في الباطن، والمراد من الصغير من يعقل، فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ عیوب بائع کے پاس صغر میں ظاہر ہو پھر مشتری کے پاس صغر میں ظاہر ہو تو مشتری کو واپس کرنے کا حق ہوگا، اس لیے کہ بعینہ وہی عیب ہے، اور اگر بعد البلوغ ظاہر ہو تو مشتری کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ عیب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عیوب کا سبب صغر اور کبر کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔
لہٰذا صغر میں بستر پر پیشاب کرنا مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبر کے بعد اندرونی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور صغر میں غلام کا بھاگنا کھیل کود کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چوری کرنا بچپن میں کم توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں عیوب بعد الکبر خبث باطن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور صغیر سے مراد وہ صغیر ہے کہ جو عاقل ہو، اور جہاں تک غیر عاقل کی بات ہے تو وہ بٹکا ہوا شمار ہوگا نہ کہ بگوڑا، لہٰذا یہ عیب تصور نہیں ہوں گے۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی گزشتہ عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو عیوب ہم پہلے بیان کر چکے، یعنی اباق اور سرقہ اور اسی ہی طرح البول فی الفراش، یہ بائے کے پاس صغر میں ظاہر ہو اور پھر یہی عیوب مشتری کے پاس بھی صغر میں ظاہر ہو، تو اس صورت میں خیار عیب کو استعمال کرتے ہوئے مشتری مبی واپس کر سکے گا، اس لیے کہ اتحاد سبب کی وجہ سے یہ وہی عیب تصور ہوگا جو بائے سے آیا ہے۔ اور اگر یہ عیوب بعد الکبر ظاہر ہو، بعد البلوغ ظاہر ہو، تو اس صورت میں اختلاف سبب کی وجہ سے یہ وہی عیوب تصور نہیں ہوں گے جو بائے سے آئے ہوں، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عیوب مشتری کے پاس نئے پیدا ہوئے ہیں، وہی عیوب نہیں ہے جو بائے کے پاس تھے، کیونکہ دونوں کا سبب مختلف ہے۔ تو اختلاف سبب پر صاحب ہدایہ اس عبارت میں بات کر رہے ہیں کہ صغر میں بستر پر پیشاب کرنا یہ مثانی کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعد الکبر اندرونی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اختلاف سبب کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی عیب نہیں ہے جو بائے کے پاس تھا، بلکہ مشتری کے پاس نیا عیب پیدا ہوا ہے۔ اور صغر میں غلام کا بھاگنا یہ کھیل کود کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعد الکبر خبث باطن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اختلاف سبب کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی عیب نہیں ہے جو بائے کے پاس تھا بلکہ مشتری کے پاس نیا پیدا ہوا ہے۔ یا سرقہ جو ہے صغر میں قلت مبالات کی وجہ سے ہے، کم توجہی کی وجہ سے ہے، کم فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعد الکبر اندرونی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، خبث باطن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اختلاف سبب کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی عیب نہیں ہے جو بائے کے پاس تھا بلکہ مشتری کے پاس نیا عیب پیدا ہوا ہے، اور واپسی کے لیے ضروری ہے کہ مشتری کے پاس اسی عیب کا ظہور ہو جو بائے کے پاس تھا۔ والمراد من الصغیر، اس عبارت میں صاحب ہدایہ اوپر جو ہم بار بار صغر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صغیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کون سے صغیر مراد ہے؟ صغیر تو ایک تو صبی غیر ممیز ہوتا ہے اور ایک صبی عاقل ہوتا ہے، تو اس سے کون سے صغیر مراد ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ ہماری مراد جو ہے وہ صغیر عاقل ہے، نہ کہ صبی غیر ممیز۔ صبی غیر ممیز اگر بھاگا ہے تو وہ عابق تصور نہیں ہوگا، عابق شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو راستہ معلوم نہیں تھا تو راستے سے بھٹک گیا ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ عیب ہے، عابق ہے، لہٰذا اس کو ہم عیب تصور نہیں کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والجنون في الصغر عيب أبدا ومعناه إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد الباطن، وليس معناه أنه لا تشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ جنون بچپن میں عیب ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ بائے کے ہاتھ میں صغر میں مجنون ہوا اور پھر اس جنون نے مشتری کے ہاتھ میں عود کیا صغر میں یا کبر میں، تو مشتری واپس کرے گا، اس لیے کہ یہ بعینہ ہی پہلا جنون ہے، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں سبب متحد ہے اور وہ باطن کا فساد ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مشتری کے ہاتھ میں جنون کا عود کرنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنون کے ازالے پر قادر ہے، اگرچہ بہت ہی کم زائل ہوتا ہے، لہٰذا رد کے لیے مشتری کے ہاتھ میں جنون کا عود کرنا ضروری ہے۔ والجنون فی الصغر عیب ابدا، اس عبارت کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام خاہر زادہ اور امام حلوانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ بائے کے قبضہ میں غلام میں جنون ظاہر ہو تو ہمیشہ کے لیے عیب رہے گا، اور اس عیب کی بنا پر مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مبی واپس کرے اگرچہ مشتری کے قبضہ میں دوبارہ جنون ظاہر نہ ہو۔ اور جمہور مشائخ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ بائے کے قبضہ میں غلام یا بانی میں جنون ظاہر ہوا اور پھر مشتری کے ہاتھ میں ظاہر ہوا، چاہے کبر میں ہو اور چاہے صغر میں ہو، بہر حال مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مبی واپس کریں، کیونکہ کبر اور صغر میں سبب جنون کا وہ متحد رہتا ہے، وہ باطن کا فساد ہے۔ تو جب سبب متحد ہے تو چاہے کبر میں جنون ظاہر ہو اور چاہے صغر میں جنون ظاہر ہو، مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ مبی واپس کریں، کیونکہ یہ وہی عیب ہے جو بائے کے قبضہ میں تھا۔ یہ مفہوم جو ہے صاحب ہدایہ نے بھی اختیار فرمایا ہے، اور جامع الصغیر کی جو شرح ہے، حاشیہ ہے، النافع الکبیر کے نام سے علامہ ابو الحسنات ابو الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریر فرمایا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس عبارت کا یہ مفہوم لیا ہے کہ بائے کے ہاتھ میں اگر ایک دفعہ جنون ظاہر ہو تو رد جو ہے واجب ہو جائے گا، اور مشتری کے ہاتھ میں دوبارہ جنون کا عود کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہذا غلط، یہ غلط ہے، اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیوع الاصول اور جامع کبیر میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ مشتری کے ہاتھ میں دوبارہ جنون کا معاودہ، جنون کا عود کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو عیب جو جنون جو ہے بائے کے ہاتھ میں ظاہر ہوا تھا اس کو زائل کر دیا ہو، اور پھر مشتری کے قبضہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنون ظاہر نہ ہو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔